tremendously achieve what we'll be submitting to your kind self today. So, the audience might be wondering, how would these set of documents have helped this team to achieve it? As I mentioned, at the beginning there was a team, and we continue to co-op members, and Pakistan Air Force specialists started to come in, and it gave us a complete understanding of sequencing it, in what steps and how to plan infrastructure, how to plan our human resource development, training programs, what kind of certification are required. All the homework became very clear to our team, and we were fortunate. At the end, we always say, the great blessing of Allah comes together to help us. Where are our deficiencies? He helps us and guides us to meet that. So this was the second part. Now I'll move to the practical implementation and just give you an overview of what we have set forth under the direction of the Pakistan Air Force leadership. We started to develop 3 technoparks in راولپنڈی, Karachi and Lahore, and 1 mothership, flagship project as a national aerospace cluster of Pakistan at Kamra. Development of 3 technoparks in راولپنڈی, Karachi and Lahore has been initiated, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are blessed to have the honor to witness the launch by the Honorable Prime Minister of Pakistan and the military leadership today. Concurrently, development work was started on the NASTAP Kamra, and maximum support has been provided by highest Pakistan Air Force office, and work of NASTAP Alpha division completed in 1 year and will be presented today. It is my profound privilege to acknowledge that all projects have been very closely supervised by no less than the Chief of the Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, now let me share with you a glimpse of how did we went on to implementing these programs. If you see in these slides, you'll find some people in blue uniform, you'll find some people in the civilian dress. These are the specialists from the aerospace, urban planning, architecture, and so many other disciplines, and they sat together in innumerable meetings to define the contours of that infrastructure and design centers that will be required to meet our requirements and achieve the design level. And sir, I'm happy to report that this team has come together, and we have been able to prepare a very comprehensive set of master plans that will give us the design centers, training centers, and the private sector coming together on one place and creating that thriving ecosystem of the technoparks which are required for design, development, as well as innovation. Sir, to further orientate you about the project that you'll be witnessing today, this NASTAP chapter that you will be inaugurating today, and we'll have the honor to witness that, it is called NASTAP Alpha. We have chosen to call Alpha because Allah starts with Alpha. First letter of the Urdu and Arabic alphabets are Alpha. And Alpha is also very popular among the technology companies. So we chose this name to have the blessing, and NASTAP Alpha is used to number different buildings from Alpha 1 to Alpha 11. And various divisions, as have been indicated on the chart, are presented over there. This technopark is beautifully separated into 3 campuses. The first and foremost campus where we're sitting right now, this we call the private sector enclave, where the private sector companies from Pakistan as well as allied countries, training division, and so many other things are represented. The second campus that you'll be visiting is called as NASTAP Alpha Cyber, AI, and IT campus. There you will be meeting the people from the cyber, IT, and the information and software development domain. The third and the biggest campus that we have, we call it the NASTAP Alpha Aerospace Campus, where the technology divisions in the aircraft, space, and other niche technologies are represented. So you will witness today that we have achieved the first objective set forth by the Chief of the Air Staff to consolidate the existing R&D capability of PF organic setups that will be displayed to you, your good self, sir, during the presentation today. So let me also take the privilege to apprise that it has been deeply an honor for the NASTAP team to have always been guided by none other than the Chief of the Air Staff, our principal staff officers. They have been visiting, and frequent briefings have been given to the Chief of the Air Staff, and we have been given regular direction as to how to proceed. Even before this inauguration ceremony, we have had countless visits by the Chief of the Air Staff, in which we have been able to improve all the things very comprehensively. Sir, may I also kindly submit to your good self, the next coming park is NASTAP Sierra Karachi.
This is being established at Shahrai Faisal. It's a prime location, and this is much bigger than even this technopark. And it has maximum capacity for the private sector. Some of the highlights of this NASTAP Sierra is flashed before the audience. So may I also submit that the third technopark in series, inshallah, will be coming, is called NASTAP Delta Lahore. This is again a huge technopark. In that technopark, we have dedicated to IT industry. We are establishing a NASTAP Institute of IT and so many other training centers, and with the joint venture and with the Pakistan Air Force and the Tri-Services support, we are going to establish this as a spread over 9.18 acres and more than 300,000 square feet of area is available. Some of the highlights of this technopark are flashed before the audience. So after launching these three technoparks, we will go back to the mothership, the flagship National Aerospace Cluster of Pakistan, which is being established at Kamra. And because it's a huge undertaking, and again the clear direction, we are proceeding in a practical approach, and we are establishing the phase 1, which is highlighted in front of you, and I'll give you some more salients in following slides. This is the biggest technopark that has more than 700,000 square feet of covered area. It has spanned over 120 acres, and an additional 50 acres is designated for the first ever aviation and aerospace campus of the Air University to provide that academia-industry linkages right at the spot. So may I have the honor to submit to you the strategic assets of this project NASTAP, which is the requisite design centers, labs, cybersecurity, HPC, etc. It is called ADIC, Aerospace Design Innovation Center. It has more than 10 design centers, 25 labs, and HPC center. It has more than 500,000 square feet of covered area, which is bigger than this entire technopark. And ADIC will be the nerve center for all the national and international collaboration with more than 2,000 design specialists. We have the honor to have representation from Baykar. We have the Turkish aerospace industry. We have our colleagues from China. We are going to make this a nerve center for all collaborations, national as well as international. And I'm honored to apprise to you that this technopark, NASTAP Alpha, Kamra, and Sierra, Karachi, and Lahore, all have been declared special technology zones. And I'm very thankful to the chairman STZ also, who is present in the audience. So Kamra it is also very important for me to highlight that Kamra has been designated as the Aerospace Design Innovation Center by the leadership of the Pakistan Air Force. Furthermore, sir, it is also my privilege to kindly submit to you that having successfully launched this NASTAP Alpha and making great progress on the other three technoparks, the worthy Chief of the Air Staff has also ordered the launch of Phase 2, which has been immediately launched, and Phase 3 is in the making. And we are now making progress in additional technoparks in Kamra, Karia, and second location in Karachi. More than 200,000 square feet area is being added. That will be, inshallah, sufficient to bring in 250 small, medium enterprises in the IT and aerospace domain. In short, PF leadership has directed launch of Phase 2 as well as Phase 3 of this project. It is also my privilege to submit, sir, that there's a huge organizational management structure that has to be in place to manage a complex project like this. And our team of professionals has made organizational charts, which is at the top, headed by the Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force. Just to give the audience an idea of how complex these organizational charts are, how complex the departments and their sub-departments are in all the technology divisions. This has been undertaken by the specialists, domain experts, with an effort of 6 months. Furthermore, these organizational structures would not work efficiently alone. They have to be connected with the national landscape, with institutions, with the tri-services, and that is what also is being undertaken. Sir, I'm sure that you will be pleased to know that we have been making entire effort to focus on national youth, because that is our future. Sir, we are blessed to have more than 64% of our population under the age of 29, and this project and these kinds of projects
by the Pakistan Air Force, and by the great initiative of Tri-Services and the SCFC that I will mention in the end, I'm sure that we are going to tap this youth and give them the requisite resources and mentorship to go to the next level. We have been given the job opportunities, and these are some of our flagship students and officers that will be, presenting their projects to you today. And first and foremost, another important flagship project that I also want to highlight is that graduates at all levels from universities graduate, but they sometimes require industry-level skill sets that are not provided in the academia. Therefore, we are establishing 4 flagship institutes in the IT, aviation maintenance training, flight and safety training, and engineering to make these national youth as the industry ready and be able to become startups in the future. I'm very happy to report, sir, that first time in the history of Pakistan, over 75 years, we have been able to work together with an Italian partner, and we are going to bring the first real EASA certified campus to Pakistan that will give the B1, B2 degrees to our graduates to improve their job prospects within Pakistan as well as international market, which is really looking forward to more technicians. And there's a forecast that more than 600,000 technicians are required in this particular region. May I also kindly submit that in this park today, you will be witnessing the first ever vertical incubator, National Incubation Center for the aerospace technologies, which is the collaboration of Ministry of IT, National Aerospace Science and Technology Park, and the private sector. And Ministry of IT has provided us with more than 1 billion rupees of funding, which is again largest in the history of the country. We are also establishing the cyber and IT focused vertical, because if I may kindly submit to you, sir, that our cyber capacity and capability has come long ways. And we have attained the leadership in this particular domain, which is extremely essential for the national level as well as service level. We are collaborating with the Tri-Services, and the details will be shared with you when you will be visiting the second campus of our project. We have also partnered with some private sector companies to bring in the co-working spaces, which is an addition to the already existing incubators. Another major area that I want to also highlight is the fruits of and outcomes of the collaborations that we have been undertaking with various countries, and special mention of Turkey at this stage. Sir, we are happy to partner with the cyber and IT big company of Turkey called Cryptech, and the Cyber Koza. It's also again a Turkish company, to establish the various incubation centers in cyber and IT domain and jointly develop various products. We have signed joint venture agreement, and you'll be the CEO of this company will be meeting you today, inshallah, at the Cyber Koza premises. Sir, Wadishio of Staff took maiden visit to Bicar Technologies in June of 2021, and we took a very aggressive approach, and we went all the way, and today we are honored that the CTO of this company, Mr. Saljuk, is with us, and we have come long ways in the progress in this particular domain, which is the UAVs, giant loitering munitions, and so on and so forth. You will also be presented this particular domain as well. I'm honored to have Mr. Orzangin, the Turkish Aerospace Industry Vice President, who's among us, and he has traveled all the way to be part of this ceremony. We are doing the strategic projects with the Turkish Aerospace Industry Collaboration. National Space Division, in collaboration with ITU, is establishing the first ever CubeSat is being developed. This will be smallest in its category. And we also, sir, executed the first ever joint working group and industrial expo for the Pakistan's private sector in this January. More than 40 companies and 5 universities of Pakistan presented their projects to our colleagues and friends from Turkey. This brings me to the end of my presentation, where I have the honor and privilege to present to you the strategic project, which is the strategic vision for the Chief of the Air Staff, and which is called the Project PFX, Pakistan Fighter Program. With the collaborations already in place with the brotherly countries, we feel very well poised that we will, inshallah, utilizing the capabilities in the form of Aerospace Design and Innovation Center, we will be able to, inshallah, achieve the great results in the coming days in implementation of the technology development roadmaps and so on and so forth. In the next 2 minutes, I will quickly show you the inside of
this particular strategic asset that Pakistan Air Force has built through NASTA. So these design centers are the core capabilities of this building. There are more than 10 design centers being established, and they will give us the capability to develop all those strategic projects. So to conclude my presentation, I must first of all admit that the Chief of the Air Staff has very closely monitored the NASTA progress, undertaking countless visits, inspections and briefings on very regular basis. And sir, we are very indeed honored for this patronage and guidance to all of us. Well-proven models of design, R&D and innovation have been applied at the national level with the NASTA platform, and project has entered a very well-defined rollout phase. We are also extending our special thanks and support to the Special Technology and Authority at this critical juncture that they have worked day and night with us to give us the Special Technology Zone status to all 4 technoparks of NASTA. Ministry of IT, PSAP, Ignite and PITB have extended us great amount of support, and without which we would not have achieved what we have seen so far. Ministry of Planning, I am very thankful to the Honorable Planning Minister, sir, that we have been able to get all this support from the Planning Commission. And HEC and NAFTTC are really our patrons, and because we're connecting all the training centers and institutions with the national pipeline to bring in the raw HR and make them industry ready. So we have the patronage of the Higher Education Commission and so on. So in the very end, I would like to make a very special mention of a great initiative by the Honorable Prime Minister, sir, and worthy Chief of the Army Staff. Sir, it is my profound privilege to acknowledge that as the first ever and biggest motivating engine and vision for Pakistan's progress and prosperity, SAFC has come at the right time. And it will inshallah open the doors for FDI, which is much needed for the country. We also believe that what you have been presented right now, and inshallah you will be witnessing in the visit plan, you will be able to acknowledge that NASTEP is well placed to deliver according to this national mandate, along with the tri-services. And we believe that IFC is well poised to bring major FDI to Pakistan. Sir, it is a profound privilege once more time. I really appreciate you taking out the time and honoring us today with your graceful presence. I'm also very thankful to worthy Chief of the Army Staff and our distinguished guests for honoring us and providing us with this opportunity to showcase what has been going on for the last 1 year under the umbrella of Pakistan Air Force and current leadership of Pakistan Air Force. Thank you so much, ladies and gentlemen.
نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب راولپنڈی سے آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر جو ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا۔ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ یہ منصوبہ ایویشن، سپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کے تعاون سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس وقت نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر جو ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا۔ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ یہ منصوبہ ایویشن، سپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کے تعاون سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہیں۔ بطور مہمان خصوصی وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی اس وقت تقریب میں شریک ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ اس وقت نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ آپ کو اس منصوبے کے حوالے سے بتاتے چلیں، نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جو کہ ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایئر کموڈور ڈاکٹر لیاقت نے تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل کے اندر بریفنگ بھی دی کہ کس طرح سے یہ منصوبہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت اہم سنگ میل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف باقاعدہ طور پر نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کریں گے
اور تختی کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب ہے، راولپنڈی میں جاری ہے، جسے آپ براہ راست اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا باقاعدہ افتتاح کریں گے اور تختی کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تقریب میں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے، جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ ناظرین، اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے، جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج بھی قائم کرے گا۔ یہ منصوبہ ایویشن، سپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کے تعاون سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا باقاعدہ طور پر افتتاح بھی کریں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے، جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ منصوبہ ایویشن، سپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب راولپنڈی میں اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ ناظرین، نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے، جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب ہے، جو اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے، جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ ریکارڈ مدت میں اس کو تیار کیا گیا ہے، ریکارڈ مدت میں اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کے تعاون سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کی افتتاحی تقریب راولپنڈی میں جاری ہے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب راولپنڈی میں اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی اس وقت موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔
انتہائی اہمیت کا حامل یہ منصوبہ ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ مزید آپ کو اس کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ ناظرین، اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب ہے جو کہ اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں شریک ہیں۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب راولپنڈی سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اب سے کچھ ہی دیر میں نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا باقاعدہ طور پر افتتاح کریں گے۔ اس پارک کے حوالے سے آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ یہ منصوبہ ایویشن، سپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ آپ کو اس منصوبے کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں اور چیف آف آرمی سٹاف کے تعاون کا یہ ثمر ہے کہ یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس کی افتتاحی تقریب ہے جو کہ اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں بطور مہمان خصوصی، وہ اس تقریب میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے گا جس میں پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل حاصل کیے جا سکیں گے۔
یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اس کے حوالے سے کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج بھی قائم کرے گا۔ یہ منصوبہ ایویشن، سپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایک ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ ریکارڈ مدت میں اس منصوبے کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں اور بطور مہمان خصوصی وہ یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ ساتھ اس تقریب میں مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود ہیں، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ یہ منصوبہ اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل کیے جا سکیں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے گا جس میں پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل حاصل کیے جا سکیں گے۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج بھی قائم کرے گا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب اس وقت راولپنڈی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وہ باقاعدہ طور پر نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کریں گے اور تختی کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تقریب پہ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی موجود ہیں۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر اس منصوبے کے بارے میں بات کریں تو یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج قائم کرے گا۔ یہ منصوبہ ایویشن، سپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایک ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں اور چیف آف آرمی سٹاف کے تعاون سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا باقاعدہ طور پر افتتاح کریں گے اور تختی کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ ناظرین، اس وقت لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف باقاعدہ طور پر انہوں نے نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا ہے اور اس کی تختی کی نقاب کشائی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا اور اس موقع پر تختی کی نقاب کشائی بھی کی۔ ان کے ہمراہ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی تقریب میں موجود ہیں۔ 10 گنا اجر ملے گا۔ یا اللہ کریم اس نیکسٹ اسٹیپ کے پروجیکٹ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے خوشحالی، ترقی کا باعث بنا دے۔ یا اللہ کریم اس پروجیکٹ کو ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے سپہ سالار سر عاصم منیر، ہمارے پاک فضائیہ کے سپہ سالار سر ظہیر احمد بابر اور پوری قوم کی طرف سے سب کے جاریہ کے طور پہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم اس پروجیکٹ کو برادر ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور مضبوط بنانے کا وسیلہ بنا دے۔ یا اللہ کریم جن افراد نے اس پروجیکٹ کو دن رات محنت کر کے پروان چڑھایا ہے، یا اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین، نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب راولپنڈی سے آپ نے براہ راست ملاحظہ کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا اور تختی کی نقاب کشائی بھی کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام بھی تقریب میں موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا اور تختی کی نقاب کشائی بھی کی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تختی کی نقاب کشائی کی۔
ناظرین، اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا منصوبہ ہے جس سے کثیر جہتی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔